الرحمن الرحیم الفتنۃ اشد من القتل۔ معزز ناظرین سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں، کچھ وقت سے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ بیانات جاری کیے جا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو بندے حقیر کی نظروں سے بھی گزرا جس کے اندر مولانا حسن جعفر صاحب لکھنؤ سے مولانا محمد حسینی صاحب کے اوپر اتہامات اور الزامات لگا رہے ہیں کہ مولانا محمد حسینی صاحب نے اپنی ویڈیو کے ذریعے سے قوم کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس ویڈیو کو بندے حقیر نے بھی بارہا ملاحظہ فرمایا، بارہا دیکھا، مشاہدہ کیا۔ مولانا نے اس ویڈیو کے اندر دو باتیں کرنے کی کوشش کی ہے، ایک تو ایک ویڈیو کلپ دکھایا ہے اور دوسرے ایک خط پڑھ کر کے سنایا ہے، اور قوم کے جوانوں کے لیے اور قوم کے بابصیرت افراد کے لیے ایک سوال قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ حق کی معرفت کے لیے سوال قائم کریے۔ قبلہ صاحب جو اتہامات اور الزامات کی بات کر رہے ہیں کہ موصوف نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک نازیبا لفظ کی تکرار کی ہے یا ذکر کیا ہے، میں نے دیکھا ہے اس ویڈیو کے اندر کوئی نازیبا لفظ جس کو محترم جو ہے کہہ رہے ہیں بار بار کہ زنا کی نسبت کسی شخص کی طرف دی جا رہی ہے یا کسی کو جو ہے زانی کہا جا رہا ہے، قبلہ محمد حسینی صاحب نے جو ہے کسی کے بارے میں اس طرح کا کوئی لفظ اپنی ویڈیو کے اندر استعمال نہیں کیا ہے۔ اور رہی بات احکامات کی اور احکام شریعہ کی، تو ہماری بھی نظریں مستقل فقہی کتابوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں اور ہم بھی ماشاءاللہ فقہی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ کتابیں ہیں، فقہ استدلالی ہے، تحریر الوسیلہ ہے، اور فقہی مسائل کا مجموعہ ہے، اور یہ احوال شخصیہ ہے، اور یہ کتاب تبصرۃ المتعلمین۔ یہ تمام وہ فقہی کتابیں ہیں کہ جن کے اندر تمام احکامات شریعہ اور حدود شریعہ کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن یہ جو حدود شریعہ کی بات کی جا رہی ہے، اتہامات کی بات کی جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ قبلہ صاحب جو آپ محمد حسینی صاحب کے اوپر اتہامات اور الزامات لگا رہے ہیں، کہیں وہ آپ کی ویڈیو کے ذریعے سے آپ ہی کے اوپر تو نہیں آ رہے؟ آپ ایک مرتبہ اپنی اس ویڈیو کو دوبارہ سے ملاحظہ فرمائیں، کہیں حدود کی زد میں آپ خود ہی نہ آ جائیں۔ اور رہی بات ایران کی عدالتوں کی بات کی جا رہی ہے، اگر ایران کی عدالتوں میں یہ مقدمہ جاتا یا ایران کے اندر اس طرح کے واقعات کچھ پیش آتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جیسے وسیم رضوی مرتد اور اس طرح کے وقف خور انسان یا حرام کھانے والے انسان نہ تو متولی بننے کے لائق تھے اور نہ ہی کینڈیڈیٹ بننے کے لائق ہوتے۔ بس میں قوم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی افواہیں اور اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں اور اپنی قوم کو کوشش کریں جاگنے کی اور سوال قائم کرنے کی۔ سوال قائم کرنا کہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ محمد صاحب نے اگر سوال قائم کرنے کی کوشش کی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سوال قائم کرنا جرم ہے، گناہ ہے، بس اتنا آپ ثابت کر دیجئے کسی حدیث کے ذریعے سے یا کسی روایت کے ذریعے سے یا کسی مرجع کے فتوے کے ذریعے سے۔ ہم اس گناہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں اگر آپ ثابت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ثابت نہیں کر پاتے تو آپ خود پھر مستحق ہیں ان سارے اتہامات اور الزامات کی سزا پانے کے۔ جبکہ مولانا کلب جواز صاحب قبلہ نے جناب اشفاق صاحب ضیاء کو اپنی تقریر میں زانی کہا ہی نہیں ہے۔ شروع ہوگی انشاءاللہ، اور آپ دیکھیے قدرت کی طرف سے دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ آج ہی کی خبر یہ معلوم ہوئی ہے کہ فیض آباد میں جو ایک وقف بورڈ کے ممبر ہیں، وہ ایک ہوٹل میں وہ عیاشی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ وہ حرام کا مال ہے، حرامی میں خرچ ہوگا۔ اور عورت نے بھی زنا کا الزام نہیں لگایا ہے۔ میری پریشانی یہ ہے کہ میرے ساتھ ضیاء خان نے ریپ کیا ہے، جبکہ جہاں تک میں جانتا ہوں وقف بورڈ کے الیکشن سے پہلے ضیاء صاحب مولانا کلب جواز صاحب سے ملے تھے اور انہوں نے بچوں کی قسم کھائی اور علم کی بھی قسم کھا کے یہ بتایا میرے ساتھ جو ہے سازش ہوئی ہے اور سازش کی جا رہی ہے۔
اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور عدالت میں بھی جو ہے وہ زنا ثابت نہیں ہوا ہے، بلکہ عورت نے بھی یہی بات کہی ہے کہ میرے ساتھ کوشش کی گئی ہے۔ میری پریشانی یہ ہے کہ میرے ساتھ ضیا خان نے ریپ کیا ہے۔ مولوی حضرات کو یہی نہ پتہ ہے کہ ملزم کون ہے اور مجرم کون ہے۔ مولانا حسینی صاحب سے میرا سوال ہے، جو لفظ وہ زانی استعمال کر رہے ہیں اور مولانا کلب جواز صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ مولانا کلب جواز صاحب زانی کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ جرم ثابت نہیں ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کو 37 متولیوں میں امیدواری کے لیے صرف ایک زانی اور بدکار اشفاق حسین ضیا ہی نظر آیا، جس کو زنا کے جرم میں پولیس گرفتار کر کے جیل بھیج چکی تھی، اور وہ لڑکی میڈیا کے سامنے آ کر اپنے ساتھ ہوئی زبردستی کو بیان کر چکی تھی؟ آپ بلکہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ کیا حسینی صاحب خود گواہ ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں؟